میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے امریکہ کا پاکستان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی امبیسڈر منٹر نے آج صدر زرداری سے ملاقات کی اور ایک دفعہ پھر مطالبہ کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا جائے۔ اس کے جواب میں صدر زرداری نے کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی، لیکن امریکن پریشر اس کیس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک پاکستانی نوجوان فہیم کی جو بیوی تھی انہوں نے خودکشی کی اور اس کی وجہ کیا بتائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خصوصی دستاویزات دکھائیں گے جو پاکستان کے فارن آفس سے ریلیٹڈ ہیں، امریکی ایمبیسی سے ریلیٹڈ ہیں، ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں ریمنڈ ڈیوس ہے کون۔ اس کے علاوہ پروگرام میں آج صبغت اللہ قادری ہمیں یو ایس ایمبیسی لنڈن سے جوائن کریں گے اور لیگل کویسچنز کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کیس میں ابھی تک کیا ہوا اور دستاویزات کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں باقر سجاد سید جو ڈان اخبار کے ڈپلومیٹک اور فارن افیئرز کے نمائندے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں اجاز حیدر اینالسٹ وہ بھی جوائن کریں گے۔ باقی جو آج کیمرون منٹر کی ملاقات ہوئی ہے صدر زرداری سے، اس میں پریشر کس حد تک بڑھ گیا ہے، کیا تھریٹس دی گئی ہیں نئی ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے؟ آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ 1 گھنٹے تک 2.5 سے 3.5 بجے تک جاری رہی ہے۔ اس میں بیسیکلی امریکن امبیسڈر نے اپنی پوزیشن ری ایٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہائی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ریمنڈ ڈیوس کو امیونٹی دی جائے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی تک کے بجائے کہ کورٹس کا انتظار کیا جائے، ایک 1972 کا ہمارا اپنا پاکستان کا کونسلر اور ڈپلومیٹک کمیونٹیز ایکٹ ہے کہ اس کے تحت گورنمنٹ یہ سرٹیفائی کرے۔ ہم جائیں گے اس پہ، ہم لنڈن میں جو صبغت اللہ قادری ہیں جو کوئنز کاؤنسل ہے ان سے ہم نے بات کی لیگل ایسپیکٹس پہ۔ جو امریکن پریشر ہے اس سے کیا پاکستان میں کوئی ڈیلیگیشنز آنے تھے اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے؟ ایڈ کٹ کرنے کی بھی کوئی تھریٹس لگائی ہیں امریکہ نے؟ جی، اب آج کے بھی لیٹسٹ ایک یو ایس انڈر سیکرٹری نے آنا تھا، ایسے ڈپٹی سیکرٹری نے آنا تھا، ان کا وزٹ کینسل ہوا ہے۔ بہت سے اور ڈیلیگیشنز جنہوں نے پاکستان آنا تھا وہ کینسل ہو چکے ہیں۔ جو لیٹسٹ پاکستان اب تک جو آئے ہے ڈیلیگیشن وہ تھا ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کا ڈیلیگیشن تھا، جنہوں نے آ کر واضح طور پر پاکستانیوں کو بتایا کہ اگر ان کا اہلکار یہاں پر اتھارٹیز کی ڈیٹینشن میں رہا تو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ پاکستان کے لیے فوجی امداد کی اجازت دیں۔ یاد رہے کہ اگلے لیکن باقی یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ملٹری کی بات آتی ہے، کچھ فیس بک پہ ہمیں میسیجز ہمارے پروگرام دیکھنے والوں نے کیے کہ ایک ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے کہ کہا جائے کہ جی پاکستانی فوج کا پریشر ہے حکومت پہ کہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا جائے کیونکہ امریکی ملٹری امداد جو ہے وہ کٹ آف ہونے کا خدشہ ہے۔ کیا یہ بات ہے یا کہ کوئی ہمارے سیولین جو لیڈرز ہیں جیسے کہ انٹیریئر منسٹری میں رحمان ملک صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈپٹی چیف آف مشن کے ساتھ 1 فروری کو ناشتے کی میز پہ، اس میں بھی ایشورنسز دی جا رہی ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی تک میں جیسے آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے جیسے ذکر بھی کیا ہے کہ سویلین لیڈرشپ میں سے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ اس امریکن پریشر کے بلڈ اپ ہونے سے پہلے ہی امریکنز کو یہ ایشورنسز دے دیے تھے کہ وہ کسی طرح امیونٹی مینیج کر لیں گے ڈیوس کے لیے، جس میں آپ کے جس طرح آپ نے رحمان ملک صاحب کا ذکر کیا ان کا بھی نام آیا ہے، اور بھی ایک ہمارے سفارتکار ہے ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی امریکنز کو اس طرح کی گارنٹیز دی تھی کہ ڈیوس کو امیونٹی وہ کسی طرح مینیج کر لیں گے۔ لیکن اس وقت جو میں لیٹسٹ چیز وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنی انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک اسٹرانگ اپوزیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو انکلینیشن یا ان کی خواہش تھی کہ ڈیوس کو امیونٹی دی جائے اس کے خلاف ایک قسم کی ریاکشن آ رہا ہے یا ان کو ریزسٹنس کا سامنا، جیسے فارن آفس کی اس وقت جو مجھے بتایا گیا کولیکٹیو وزڈم ہے کہ اس کو کسی طرح ہم امریکن یا لیڈرشپ کے اپنی لیڈرشپ کے پریشر کے آگے سکم نہیں کرنا اور جو بیسک فیکٹس ہیں اسی طرح کورٹ کے سامنے پیش کر دینا، لیٹ دا کورٹ انٹرپریٹ بائی اٹسیلف۔ بالکل۔ اجاز حیدر صاحب پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آج یو ایس ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ زرداری سے اور باقر نے ہمیں بتایا کہ یو ایس پریشر ٹیکٹکس اس پہ کس طرح سے چل رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان یو ایس بلنگ کے اندر آ کے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے وفاقی حکومت یا پروونشل حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ارشد، اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اس بارے میں ہم نے لکھا بھی ہے کہ فارن آفس کے پاس ایک ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹس کی لسٹ ہوتی ہے اور وہ باضابطہ شائع کی جاتی ہے۔ سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ استثناء ان کو چاہیے تو اگر ان کا نام اس لسٹ میں ہے تو پھر ان کو استثناء مل سکتا ہے۔ اس بات کے بھی آگے 2 حصے ہیں کہ وہ استثناء جو ہے وہ ان کو جو کنونشن ہے ویانا کنونشن آن کاؤنسلر ریلیشنز 1963 کا اس کی بنیاد پہ ملے گا یا ویانا کنونشن اور ڈپلومیٹک
جو ہے ریلیشنز جو 1961 کا ہے اس کی بنیاد پہ ملے گا. پہلے یہ چیز آ رہی تھی کہ ان کا تعلق یو ایس کاؤنسلیٹ کے ساتھ ہے لاہور کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ آنی شروع ہوئی کہ جی وہ تو یو ایس ایمبیسی سے ان کا تعلق ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات جو آپ نے دباؤ کی بات کی, تو دباؤ کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ ایک سیاسی چیز ہے, اور اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ اب اس دباؤ کو جو ہے قبول کرے. بالکل. اعجاز حیدر صاحب, جو آپ نے لیگل ایسپیکٹس کی بات کی, اس کے حوالے سے صبغت الری جو یو ایس ایمبیسی لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے, اور امریکن ایمبیسی سے جب ہم نے ورژن کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وینا کنونشن کے حوالے سے ان سے بات کر لیں. ناظرین کو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم صبغت اللہ قادری کا ورژن بتائیں گے اس پہ, اور جب واپس آئیں گے تو کچھ دستاویزات جو فارن آفس کے ہیں, یو ایس ایمبیسی کے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ہیں, وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے ایک وقفے کے بعد.